خواتین کے حقوق کے حوالے سے آج ہم بات کریں۔ سب سے پہلے بتا دیں کہ ہمارے دین اسلام نے عورت کا کیا رتبہ بتایا ہے، کیا مقام دیا گیا ہے عورت کو، اور خواتین کے جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں کیا اور کسی مذہب میں اس کی مثال ملتی ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی زندگی سے بہت جڑا ہوا ہے، اور اس کا جڑا ہوا ہونا اس کے جواز کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر 52% سے زائد خواتین موجود ہوں، نصف سے زیادہ خواتین کی تعداد موجود ہو، وہاں اس موضوع پر بہت تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے اور تواتر کے ساتھ اس پہ گفتگو ہوتے رہنی چاہیے، تاکہ خواتین کے حقوق جو ہیں ان سے بھی آگاہی حاصل ہو، اور خواتین کے فرائض جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ایک صحیح سمت میں رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بن سکیں، ان کا اکرام قائم رہ سکے، اور پھر معاشرہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ایک فلاحی معاشرے کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر شروع کر سکے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک جتنا انسانی سیاسیات سماجیات کا نظام تھا، اس سارے کے اندر سارے لوگوں نے یا سارے نظریہ حیات نے لوگوں کو ان کے حقوق پر بات کرنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ آمادہ کیا اور آگاہی دی کہ وہ اپنے حقوق پر بات کریں۔ دین رحمت جو ہے وہ پہلا نظریہ حیات ہے، جس کی اپنی ایک جداگانہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ جہاں حقوق پر بات کرتا ہے اس سے پہلے حقوق سے زیادہ ایک درجہ آگے جا کے پہلے فرائض جو ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، اور ساتھ ہی ایک خوشگوار احساس منتقل کرتا ہے کہ ظاہری طور پر جو کسی کے حقوق ہیں حقیقت میں وہ کسی اور کے فرائض ہوا کرتے ہیں۔ جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب دوسرے معنوں میں یہ بھی ہے کہ ہم اسی عنوان کے ذیل میں جو مردوں کی نسبت سے مردوں کے فرائض بنتے ہیں خواتین کے حوالے سے ان پر بھی بات ہونی چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظریہ حیات کے اندر تو خواتین کے حوالے سے اتنا اعلیٰ عرفہ اہتمام نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر لیورنس جسلر جیسا مغربی سیرت نگار جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر مغرب میں ایک درجہ اتھارٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام میں خواتین کے حقوق پر اتنی تفصیل سے گفتگو کر رکھی ہے، اتنا کلام کر رکھا ہے، اور پھر خود اپنے عمل سے اتنا اعلیٰ عرفہ درجے کا جسے کہتے ہیں سنت کی شکل میں ایسا کچھ چھوڑا ہے کہ مجھے یہ کہنے پر یعنی میں مجبور ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ دین آیا ہی خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کے اکرام کو بحال کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر تشریف لاتے ہیں اس زمانے کا عالم یہ ہے کہ ویسے تو سارے ہی جو محکوم طبقے ہیں ان سب کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اوپر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، ایک خلفشار پایا جاتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، ان کے حقوق کی تلفی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن خواتین جو ہیں وہ کیونکہ معاشرے میں ہر زمانے میں کمزور تصور کی جاتی ہیں، تو وہ معاشرہ جو تھا وہ خواتین کے حوالے سے بھی انتہائی ابتری کا شکار تھا۔ آپ تصور کیجئے نا کہ کون سا ایسا عورت کا روپ اور رشتہ تھا جس میں اس کی تذلیل نہ ہو رہی ہوتی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اعلیٰ عرفہ عورت کے ساتھ میں انسانوں کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے، ماں کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ اس معاشرے کا عالم یہ تھا کہ جو معاشرہ ظاہری طور پر بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر رہا تھا، وہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے، وہ بہنیں جو تھیں ان کے ساتھ ان کے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہوتے تھے، اس سے ایک درجہ آگے جا کے دیکھیں ماں جو انسان کے وجود کا ذریعہ ہے، جو ایک ہر معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں اکرام پایا جاتا ہے، لیکن جس معاشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اس معاشرے کا عالم تو یہ تھا کہ وہ اپنی باپ کے مر جانے کے بعد اپنی سوتیلی مائیں جو ہوا کرتی تھیں ان کو ایک طور پہ جا کے بیچ دیا کرتے تھے، یا ان کو نکاح کا پیغام بھیج دیا کرتے تھے، اور اگر وہ زندہ بھی رہتی ہیں اور ان کے ساتھ رہتی ہیں تو وہ گھر کے اندر ان کی حیثیت ایک غلام، ایک خادمہ، ایک کنیز سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور عورت کا جو یعنی یہ جو روپ ہے جو سب سے اعلیٰ عرفہ تعظیم والا روپ ہے اس کو بھی اپنے لیے نحوست کا ذریعہ اور سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ جہاں پر لوگوں کا ماں کے روپ میں عورت کی اس درجے کی تذلیل ہو رہی تھی، تصور کیجئے کہ باقی جو رشتے ہیں ان کے اندر کس درجے کی تذلیل ہو رہی ہوگی۔ اس معاشرے میں جہاں ماؤں کو نکاح کا پیغام دیا جا رہا تھا، سوتیلی ماؤں کو، اور ماؤں کو بیچا جا رہا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ حضور نے اپنی حقیقی والدہ نہیں اپنی رضائی والدہ جو ہیں ان کا اس درجے پر اہتمام کیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے دروازے پہ دستک دی، حضور باہر تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ قبیلہ بنو سعد کا ایک وفد جو ہے وہ یہاں آیا ہے، مکے کی زیارت کے لیے آیا ہے، اور حضور نے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی بزرگ خاتون ہیں؟
تو انہوں نے بتانے والے نے کہ ہاں ان کے ساتھ جو ہے ایک بزرگ خاتون بھی آئی ہیں اور وہ کعبے کی جو گرد و پیش میں کھجور کی ہیں درخت ہے ان کے ساتھ اپنی سواریاں باندھ رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور نے سنا نا کہ اس میں ایک بزرگ خاتون بھی ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میں 25 برس حضور کی جو ہے وہ حضور کے ساتھ میری رفاقت رہی، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور اپنے کاشانہ رحمت اپنے گھر سے باہر اس حالت میں نکلے ہوں کہ حضور کے پاؤں مبارک میں جوتا بھی موجود نہیں ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور جو ہے وہ بھی ڈھانپا ہوا نہیں ہے۔ کہا اس بے چینی سے حضور باہر نکلے اور حضور واپس جب آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک بزرگ خاتون کو لے کر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتاتے ہیں کہ یہ بزرگ خاتون وہ ہیں جنہیں میری رضاعت کا اللہ نے شرف عطا کیا، یعنی یہ میری رضائی ماں ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جو حضور کی ہر ادا پر، حضور کی ہر بات پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول نے جس طرح اپنی رضائی ماں کو عورت کی شکل میں، عورت کے روپ میں جو عزت دی ہے، اگر ہم اپنی حقیقی ماؤں کو اس طرح کی عزت دینا شروع کر دیں تو شاید یہ معاشرہ جو ہے وہ اپنے اصل خیر کی طرف واپس پلٹنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا اس بات پہ روشنی ڈالی کہ کیا مقام اور ساری چیزیں بتائی گئی ہیں ہمارے دین میں، یہ بتا دیں کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اسپیشلی ہمارے ملک میں پاکستان میں خواتین کی تعلیم کو لے کے بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں۔ ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ کچھ خواتین ایسے جنہیں وہ بنیادی حقوق تعلیم کا نہیں دیا جاتا جو کہ ان کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی مثال ہمارے سامنے، وہ گھڑ سواری کیا کرتی تھیں، انٹرپرینورشپ ایک طرح سے اس دور کی وہ رہی ہیں، جب وہ اتنے سارے کام کر سکتی تھیں، تو آج کے دور میں اسلام کے نام پہ اتنی پابندیاں کیوں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ عورت کو زندہ رہنے کا حق ہی اسلام نے دیا ہے۔ اسلام سے پہلے تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہے۔ اور بعض مذاہب ایسے تھے جو عورت کو انسان تصور نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ اور بعض مذاہب ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ عورت کے اندر انسانی روح نہیں بلکہ شیطانی روح ہے۔ یہ تو اسلام نے بتایا کہ جس طرح مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے ایسے ہی عورت کو بھی اللہ نے فضیلت دی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کے حقوق رکھے ہیں ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ اور پھر عورت کو زندہ رہنے کا حق اسلام نے دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہو وہ عورت سعادت مند ہوتی ہے، باعث خیر ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 عورتوں کی پرورش کی، 3 بچیوں کی، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے بہنیں ہوں، کسی بھی رشتے سے ہوں، 3 کی وہ پرورش کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، ادب سکھاتا